ہیں اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ ناموس رسالت کی محافظت کرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا، ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو غریب نواز نے جس محنت و مشقت کے ساتھ ڈالا تھا، ہندوستان کی سرزمین پر بڑی محنت و مشقت کے بعد غریب نواز نے جس دن کی تبلیغ فرمائی تھی، جب لوگوں کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، لوگوں کو غلط عقیدے دیے جا رہے تھے، ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس لیے کہ انگریزوں نے جان لیا تھا کہ سچے پکے مسلمانوں کی طاقت کا عالم یہ ہے۔ ان کی طاقت کے بارے میں ان لوگوں نے پتہ لگا لیا تھا کہ ان کی طاقت کا راز یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی سچی محبت ہے۔ جب تک کہ اس محبت کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کہ ان لوگوں کے اوپر غلبہ نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ اور انہوں نے اپنے اس مقصد کے لیے نام نہاد ملاؤں کی ایک جماعت کو کھڑا کر دیا تھا، جس نے مسلمانوں کو غلط عقیدے دینے شروع کیے تھے، جنہوں نے لوگوں کے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کی کوششیں کرنی شروع کی تھی، اور وہ کوششیں آج بھی جاری و ساری ہیں۔ انہوں نے غلط عقیدے لوگوں کو دیے تھے۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسے غلط عقیدے دیے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا تھا، اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ نبی کو اپنے مثل بشر کہنا چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین، ان کو مدد کے لیے نہیں پکارنا چاہیے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کو مدد کے لیے پکارنے پر شرک کے فتوے دیے جا رہے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت کو مدد کے لیے پکارنے کے لیے شرک کے فتوے دیے جا رہے تھے، تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی محافظت فرمائی تھی۔ اعلیٰ حضرت کسی ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ایمان و عقیدے کی محافظت کرنے والی شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ جب لوگوں کو عقیدے دیے جا رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہ کہا کرو، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی مدد کے لیے نہ پکارا کرو، بلکہ یہ تو شرک والا کام ہوا کرتا ہے، ان سے مدد نہ طلب کیا کرو، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگا کرو۔ اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لوگوں کو پیغام دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلسوں سامان دولت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ مصطفیٰ کے در سے مت مانگا کرو، وہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، جو بھی مانگنا ہے رب کے در سے مانگا کرو، رب سے مانگا کرو۔ تو اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا تھا کہ احمد رضا کا پیغام یہ ہے، اس پیغام کو اپنے سینے کے اندر بٹھا لو کہ مصطفیٰ کے در سے اپنے رشتے کو کمزور نہ کرنا، مشکل پڑے تو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکار لیا کرنا، امداد آ جائے گی، مصیبت میں پھنس جاؤ تو حضور کو پکار لیا کرنا، کبھی یا رسول اللہ اغثنی کہہ کر کے پکار لیا کرنا، کبھی یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کر کے پکار لیا کرنا۔ اور انہی سارے نعروں کے اوپر جب شرک کے فتوے دیے جا رہے تھے تو میرے رضا نے فرمایا تھا کسی بھی حال میں مصطفیٰ جان رحمت کے در سے اپنے رشتے کو کمزور نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دربار ہے جہاں ہر درد کا درما کیا جاتا ہے، جہاں سے ہر سائل کو عطا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا خود ہی ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں اسے بانٹا کرتا ہوں، اللہ عطا کیا کرتا ہے، مصطفیٰ بانٹا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ہمیں اور آپ کو عقیدہ دیا، فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دوسرے کے دروں پر کھڑے ہو کر کے مانگا کرتے ہیں، لوگ دوسرے کے منگتے ہوا کرتے ہیں، لیکن احمد رضا کو ناز ہے کہ وہ احمد مختار کا منگتا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے در کا گدا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کے در سے مانگا کرتا ہے، اور مصطفیٰ اسے عطا بھی کیا کرتے ہیں۔ اور اسی پیغام کو اعلیٰ حضرت نے سارے مسلمانوں کو دیا تھا کہ مصطفیٰ کے در سے مانگا کرو، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت نوازا کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت عطا کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، عقیدہ ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب حاضر ہو کر کے والی نانپارہ کی شان کے اندر ایک قصیدہ لکھنے کی درخواست کی گئی تھی، اس لیے کہ اس کی شان کے اندر جو قصیدے لکھا کرتا تھا وہ اسے بڑا انعام و اکرام دیا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت سے بھی کہا گیا آپ اس کی شان کے اندر چند شعر ہی کہہ دے، چند الفاظ ہی کہہ دے، وہ آپ کو مال و دولت سے مالا مال کر دے گا، وہ آپ کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا، آپ کو بہت کچھ عطا فرما
دے گا۔ تو میرے رضا نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے جواب دیا تھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ رہی۔ اور پھر تڑپ کر کے بول اٹھے تھے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی، ایک عقیدہ یہ دیا جا رہا تھا کہ مدینہ طیبہ کا سفر کرنا تو اس نیت کے ساتھ نہ کرنا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ جب مدینے کا سفر کرنا تو اس نیت کے ساتھ مدینے کا سفر کیا جائے کہ ہم مسجد نبوی میں 40 وقت کی نمازیں ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب ایسے غلط عقیدے لوگوں کو دیے جا رہے تھے تو بریلی کے تاشتار نے پکار کر کے کہا تھا، او ملاؤ تم کہتے ہو، او بد مذہبو تم کہتے ہو کہ مدینے کا سفر مدینے والے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسجد نبوی میں 40 وقت کی نماز کو ادا کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے۔ تم کہتے ہو مدینے کا سفر مدینے والے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا تم پیغام یہ ہے اور ہماری تم محبت یہ ہے کہ ہم مکے کا بھی سفر کیا کرتے ہیں تو مدینے والے کی نیت سے کیا کرتے ہیں، ہم مکہ بھی جایا کرتے ہیں تو مدینے والے کے در پر حاضری کی تمنا لے کر کے جایا کرتے ہیں۔ اور میرے رضا فرماتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ مکے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا اگر کسی نے کی نہضت کدھر کی ہے، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و بنا، ذولاک والے صاحب سب تیرے گھر